محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرہ، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ شاہ بوریا مسند سکھائے جس نے دنیا کو یہ انداز جہانگیری، یہ آئین جہاں بانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہی شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ آج کی یہ مجلس کئی نسبتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو غوث الاعظم شہباز لامکانی محبوب سبحانی السیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ پھر صاحب مجلس کی والدہ کے اصال ثواب اور ان کے برادر گرامی کے چہلم، یعنی اس کے بھی اصال ثواب سے اس کا تعلق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، پوری توجہ اور پوری ذہن و دماغ پوری طریقے سے سوئی کے ساتھ یہاں حاضر رہیں۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، علماء اور ائمہ اور اہل علم جو یہاں پر موجود ہیں، انہیں ذرا تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس کا تعلق میرے موضوع سے کچھ لگتا ہوا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عموماً اسے قرآن کہا جاتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن علماء نے الذکر کے معنی جہاں قرآن کریم کیا ہے، وہیں الذکر کے معنی صاحب قرآن بھی کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ پاک یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے صاحب قرآن کو دنیا میں بھیجا اور ہم ہی ان کی کتاب زندگی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے قرآن کے کسی ایک حرف میں دنیا کی کوئی طاقت مل کر بھی تبدیلی نہیں کر سکتی ہے، اسی طریقے سے ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتی ہے۔ حضور کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپ نہیں سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا ہے۔ حضور کی ذات بھی زندہ ہے، حضور کی سیرت بھی زندہ ہے، حضور کی تعلیمات بھی زندہ ہے، حضور کی امت بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک حضور کی امت زندہ رہے گی تو یقیناً قرآن بھی مختلف طریقوں سے ان کے حوالے سے زندہ رہے گا، اور صاحب قرآن کی ذات اور ان کی تعلیمات بھی۔ میرے پیارے، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ دیں گے، بات سب کو سمجھ میں آئے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ بات زیادہ علمی اور زیادہ گہری نہ کی جائے۔ ویسے تو میں راہ میں کوئی اور موضوع سوچتا آ رہا تھا، لیکن عموماً جب چہرے میری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر میں اپنا موضوع تبدیل کر لیتا ہوں کہ بات ایسی نہ کی جائے جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائے یا حالات اور وقت سے مطابقت جس کی نہ ہو۔ اس لیے میں نے موضوع کو اس طرف میں آؤں گا کہ جہاں بات سبوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے اور قرآن کس طریقے سے محفوظ ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ قرآن کی نازل ہم نے کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے خاص انتظام کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھروں میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو عام چیزوں کو تو عام طریقے سے رکھ دیتے ہیں، 100 200 500 روپے تو آپ کو اگر ملیں گے تو کہیں بھی رکھ دیں گے، کسی بھی طریقے سے لے جائیں گے۔
ابھی یہ نایاب اور منظر صاحبان، کون نایاب ہے کون منظر ہے بھائی؟ منظر آپ ہیں، اچھا نایاب یہ ہیں، نایاب یہ ہیں، منظر یہ ہیں۔ تو یہ منظر اور نایاب صاحبان بڑے نایاب انداز میں آپ کے سامنے اپنے جو ہے نظارے پیش کر رہے تھے اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ یقیناً کلام بھی آپ نے پڑھا، بہت اچھا انداز بھی آپ کا بڑا اچھا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نقاد ہوں، میں خطبہ کا بھی نقاد ہوں اور نعت خوانوں کا بھی نقاد ہوں، لیکن اگر اچھی نعت پڑھی جائے تو میں اس کی تعریف کرنے سے بھی نہیں چھوٹتا۔ اگر واقعی خطاب کو خطاب کی طرح، بیان کو بیان کی طرح کیا جائے تو واقعی وہ لائق تحسین ہے، لائق تقلید ہے۔ تو بڑے اچھے انداز میں ایک میرا حقیر کا ایک بڑا ہی مشورہ ہے، چھوٹا سا، کہا گیا ہے نا کہ حسن صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی بھی تو قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ یہ آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس انداز میں آپ کلام پیش کرتے ہیں وہ دل میں لوگوں کے بات اترتی چلی جاتی ہے اور لوگ جھومتے چلے جاتے ہیں۔ جب اچھا پڑھنے والا پڑھتا ہے نا اور درمیان میں کچھ اور بولنے لگتا ہے تو وہ جو سما بنتا ہے وہ ایک کیفیت بنتی ہے، وہ کیفیت کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اور کم کریں تو بہتر ہے، شروع میں ایک دو بار کہہ لیں، ایک آدھ بار درمیان میں کہہ لیں، کم سے کم بولنے کی عادت کم کریں اور کلام پیش کریں۔ یقیناً ایسے شعراء موجود ہیں کہ جو کلام پڑھتے ہیں بغیر گفتگو کیے ہوئے اور لوگوں کے دل مدینہ پاک میں رسول اکرم کے قدموں میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خود بھی مدینے کے تصور میں رہیں اور جو آپ کے کلام کو سن رہا ہو اسے بھی آپ مدینہ پاک کی زیارت کرا دیں۔ یہی شاعر کا کمال ہے، یہی نعت خوانوں کا اصل کمال ہے۔ میں نعت گوئی کی تعریف بھی میں آپ کو خدمت میں پیش کروں گا بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہیں آپ لوگوں نے انعام دیا، چھوٹے چھوٹے انعام دیا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بڑا آدمی ان کے کلام سے خوش ہو جائے اور اس کے بعد 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے اس کو انعام میں پیش کرے، پھر کہے کہ حضرت دن زمانہ اچھا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل کر کھڑگپور اسٹیشن پہنچتے پہنچتے آپ کے پاکٹ پر ہاتھ صاف ہو جائے یا لوگ پیچھے لگ جائیں۔ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ لائیے وہ رقم مجھے دیجیے، میں آپ کے اکاؤنٹ میں سے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اس نے ڈبل احسان کیا، ایک تو انعام دیا اور انعام دینے کے بعد پوری طریقے سے محفوظ انداز میں حفاظت کے ساتھ اس نے وہ رقم آپ تک منتقل بھی کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام قرآن کی شکل میں نازل فرمایا ہے۔ وہ نازل کی ہوئے قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کون سی جگہ کا انتظام کیا ہے؟ وہ حفاظ کرام کے سینے بہترین الماریاں ہیں، بہترین تجوریاں ہیں جہاں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے میں حفاظ کرام کو کہا کرتا ہوں کہ آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوا کریں، آپ کسی احساس کمتری کے شکار نہ ہوا کریں۔ آپ کے سینے تو اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا کی ساری دولت بھی آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے تو بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ دولت جو آپ کے سینے میں اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن سینے میں محفوظ ہے، تو قرآن کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ صاحب قرآن کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کے بیانات کیسے محفوظ ہیں؟ تو سنیں، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کی حفاظت کے لیے 2 جماعتوں کو پیدا کیا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے تو صرف حفاظ کرام کی جماعت ہے، لیکن نبی پاک کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 جماعتوں کو پیدا کیا۔ ایک جماعت کو علماء اور فقہاء کہتے ہیں، دوسری جماعت کو صوفیہ اور اولیاء کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ کہا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس قول کو، اس فرمان کو، اس حدیث کو
امام بخاری نے محفوظ کیا، امام مسلم نے محفوظ کیا، امام ترمذی نے محفوظ کیا، امام ابن ماجہ نے محفوظ کیا، امام نسائی نے محفوظ کیا، امام احمد بن حنبل نے محفوظ کیا، محدثین کی جماعت نے محفوظ کیا۔ اور حضور جس طریقے سے مسکرایا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے چلا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے بولا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے تبلیغ کیا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اللہ نے حضور کے اس کردار کو، اس سیرت کو، اس اخلاق کی حفاظت کے لیے صوفیہ کی جماعت پیدا فرما دی۔ یہ جنید بغدادی ہیں، یہ ابا یزید بستامی ہیں، یہ حضرت غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی ہے، یہ خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ قطب الاقطاب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، محبوب الہی ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، مخدوم جہاں ہیں۔ یہ بزرگان دین کی مقدس جماعت ہے، صوفیہ کی مقدس جماعت ہے، جو حضور کی ایک ایک لمحے کے کردار کو، حضور کی سیرت کو وہ اپنا کر اس کی تصویر بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کی تصویر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو حضور علیہ السلام اس کے پریکٹیکل ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اسی پریکٹیکلی زندگی کو آگے بڑھانے والی ذات صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، اور بعد میں صوفیہ اور اولیاء کی جماعت ہے۔ یہ صوفیہ اور اولیاء حضور علیہ السلام کی کتاب زندگی کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ میرے پیارے، یہ ایک ماں کی محفل جو ہے ایک ماں سے بھی تعلق رکھتی ہے، ماں کے سال ثواب کی محفل ہے، ایک بھائی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ ماں کسی کی بہن بھی ہوگی، وہ ماں کسی کی بیٹی بھی ہوگی۔ آج ہم نے ماؤں کو درکنار کر دیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عورتوں کو کنارے لگا دیا ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ کہیں نہ کہیں پردے کے ساتھ عورتوں کے بھی سننے کا انتظام ہوگا، کیونکہ جب تک عورتیں دین نہیں سیکھ سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں نا، یہ بڑی بڑی شخصیتیں جو بڑی ہوئی ہیں از خود بڑی نہیں ہو گئی ہیں، بلکہ ان کو بڑا بنانے میں ان کی ماؤں کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ یہ شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی یہ غوث اعظم بنے ہیں تو یہ غوث اعظم ام الخیر فاطمہ کی وجہ کر بنے ہیں۔ ان کی ماں نے جس طریقے سے دودھ پلایا، جس طریقے سے ان کی تربیت کی، جس طریقے سے جب وہ ماں کی پیٹ میں تھے تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو وہ قرآن کی تلاوت کا اثر ان کی ماؤں کی زندگیوں کے ماؤں کے ذریعہ ان کے بیٹوں تک منتقل ہوا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، آج حال یہ ہے کہ بزرگوں کی کرامتوں کا لوگ دھڑلے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے۔ ایک تو کہیں نہ کہیں ہم بھی غلو کرتے ہیں، کہیں ہم بھی افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ بسا اوقات سوشل میڈیا کے ذریعہ بعض لوگوں کے بیانات سننے کا موقع ملتا ہے کہ وہ ایسی کرامتیں بزرگوں کی بیان کرتے ہیں، غوث اعظم کی، غریب نواز کی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ جس کرامت کے آگے نبی کا معجزہ بھی پھیکا پڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یاد رکھیں کرامت کیا ہے؟ یہ کرامت نبی کے معجزے کا، انبیاء کے معجزے کا عکس اور سایہ کا نام کرامت ہے۔ کرامت کتنی ہی بڑھ جائے معجزے سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو ایسی کرامتیں جو نہ جانے وہ کہاں کون سی کتاب سے لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ بدعقیدوں کی جماعت جو اس فراق میں بیٹھے ہوتی ہے کہ کیسے ہم اہل سنت کا مذاق بنائیں، علماء اہل سنت کا مذاق بنائیں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ میدان میں کود جاتے ہیں۔ سنیت کا مذاق بنتا ہے، علماء اہل سنت کا مذاق بنتا ہے۔ یہ جو کیمرے لگے ہمیں آپ کے سامنے نا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ اس کے ذریعہ آپ چاہیے تو اچھا پیغام ساری دنیا تک نشر کر دیجئے، اور چاہیے تو خود بھی مذاق بنائیے اور اپنے دین کا بھی مذاق بنائیے، اپنے مسلک اور اپنے مشرب کا بھی مذاق بنائیے۔
اس لیے ایک ایک جملہ بولنے والے کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ بولنا کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے۔ یقیناً علماء جب تھے ایک زمانے میں تو وہ بولتے تھے تو بڑا سوچ سمجھ کر بولا کرتے تھے، قرآن و حدیث کے پیمانے پر وہ تول کر الفاظ ان کے منہ سے نکلا کرتے تھے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڑی شخصیتیں اسٹیجوں پر ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی غلط بول دے تو فوراً وہ بڑی شخصیتیں ٹوکتی تھی، اصلاح کیا گیا۔ آج حال یہ ہے نا کہ کوئی بڑی ایک تو کوئی آج کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور اگر کوئی کسی کو ٹوک بھی دے تو وہ جھٹ کہے گا ارے یہ کلام تو میں نے فلاں فلاں صاحب کے سامنے پڑھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کی خاموشی کی بنیاد پر انہیں سند اور سرٹیفکیٹ ملے، میں نے یہ بیان تو فلاں صاحب کے سامنے کیا، یہ جملہ میں نے فلاں صاحب کے سامنے کہا، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ بول رہے ہیں کیا آپ ان سے بڑے عالم ہو گئے؟ یہ ہمارے اندر ٹھٹائی پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے محب گرامی قدر جناب مولانا حافظ عاشق حسین صاحب چشتی ہیں، خطیب ہندوستان تو کہلانے کے یہ ہیں، ہم تو کہہ لیجئے کہ خادم ہندوستان ہیں، خادم ہندوستان میں بن جائیں تو بڑی بات ہے، آج کہیں تو کل کہیں ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہو گئی، بڑی بات ہے، ورنہ تو خیر بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے شہر اپنے علاقے کے پروگرام میں رہنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ گیا، اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے صوفی ابرار صاحب بھی اردو کے خدمتگار ہیں، انجمن ترقی اردو کے خادم بنانے کے لیے بھی جو ہے مجھے بھی انشاءاللہ بنائیں گے، ویسے تو ہے ہی ہے، کسی تنظیم سے تعلق ہو نہ ہو، الحمدللہ دین و سنیت کے ہم خادم ہیں، اسلام کے خادم ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور آخر میں ہم بتائیں گے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء سے زیادہ کون ہے جو اردو کا خدمتگار ہو، ورنہ بڑے بڑے ادباء اور شعراء اردو کی روٹیاں تو کھا رہے ہیں لیکن خود ان کے گھر میں اردو رائج نہیں ہے، ان کے بیٹے اردو نہیں جانتے ہیں صاحب، اور ان کی نسلیں جو ہے وہ انگلش میڈیم کی اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں مدارس اسلامیہ نے اور علماء نے اردو کو زندہ کیا ہوا ہے، اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گیا میں میرے قبلہ والد گرامی مدذ اللہ العلی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، زبانی بھی بتایا اور کتاب میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ گیا شہر میں ایک بڑا جلسہ تھا، اور اس جلسے کی صدارت حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے، اور کرسی خطابت پر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ اپنے زمانے کے بڑے زبردست خطیب، عالم معقولات و منقولات، بحر العلوم، حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی، شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک، تقریر ہو رہی تھی، تقریر کرتے کرتے معن آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ آج کا بدنصیب مسلمان، مفتی اعظم ہند کے سامنے تقریر کرتے ہوئے حضرت بحر العلوم نے فرمایا آج کا بدنصیب مسلمان نہ جانے کدھر جا رہا ہے، کہ معن مفتی اعظم ہند نے جسے کہا مفتی صاحب جس مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہو وہ بھلا بدنصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بدنصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے سنا تو کہا سبحان اللہ حضرت میں اپنے جملے سے رجوع کرتا ہوں۔ اب مفتی صاحب کا بڑا پن دیکھیں، فرمایا حضرت میں اپنے جملے سے رجوع کرتا ہوں۔ کہا سنیں یہ بریلی کا تاجدار بیٹھا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جس کے پاس ایمان کی دولت ہو وہ بدنصیب نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر یہیں سے نقطہ پیدا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بریلی والے مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، تو یہ بریلی کا تاجدار بیٹھا ہے، مفتی اعظم ہند بیٹھا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کو بدنصیب سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو بدنصیب کہا جائے تو بھلا کسی مسلمان کو یہ کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ سبحان اللہ، یہ فکر تھی، یہ نظریہ تھا۔ یقیناً بتانا اور ہے، کہنا اور ہے۔ تو پھر بھی بڑے غور و فکر کے بعد اعلیٰ حضرت نے تو 4 کو بنایا، لیکن آج کہیں نہ کہیں ہم غلو کر رہے ہیں
ہمارے اسٹیج سے بعض خطیب یا ہمارے بعض علماء یا کم پڑھے لکھے، آپ تو مفتی لگانے میں کچھ نہیں جانتا جاتا ہے، درس نظامیہ ٹھیک سے کسی نے مکمل بھی نہیں کیا ہے، نام کے آگے صاحب مفتی لگا ہوا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، اور حال یہ ہے کہ فتوے ایسے دے رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی روح بھی قبر میں تڑپ جائے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، نعرے تو ہم لگا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا اسے خبر ہی نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عشق رسول کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت توحید کے جام کے پینے کا پلانے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اہل بیت کی محبت کا نام ہے، محبت مسلک اعلیٰ حضرت سادات کرام کی تعظیم و توقیر کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سید اگر گمراہ بھی ہو جائے، حد کفر تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ قابل تعظیم ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، لیکن حال یہ ہے، بڑے بڑے صاحبوں کا حال یہ ہے کہ کسی سید صاحب سے ذرا سا اختلاف ہو جائے، ذرا سا اختلاف ہو جائے تو کیفیت یہ ہے کہ اس سید صاحب کو صلح کلی کا فتویٰ، گمراہ کا فتویٰ، تفضیلی ہونے کا فتویٰ، دین سے براہ ہونے کا فتویٰ، اور سلام کلام بھی بدتمیزیاں اور بےہودیاں اپنی جگہ پر۔ کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے عمل کی بنیاد پر اللہ اعلیٰ حضرت کی روح اپنی قبر میں تڑپ رہی ہوگی کہ نہیں تڑپ رہی ہوگی؟ یقیناً اپنی قبر میں تڑپ رہی ہوگی۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مکمل عمل بھی کرو۔ اپنے مطلب کا مسلک اعلیٰ حضرت نہ بناؤ، اپنے مطلب کا مسلک اعلیٰ حضرت اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور ایک پوری مارکیٹنگ کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ۔ جب میں یہی باتیں کہتا ہوں نا تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو باتیں بری لگتی ہیں اور دشمنی پر اتارو ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین یا تو بندہ اللہ کو خوش کر لے یا تو اللہ کے بندوں کو خوش کر لے۔ مجھے پرواہ نہیں کسی کو میری بات اچھی لگتی ہے کہ نہیں اچھی لگتی ہے، جو بات حق ہوتی ہے میں وہی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے والا، حق پر عمل کرنے والا اور حق پر کی راہ پر چلنے والا اور تمام بزرگوں کی تعظیم و توقیر کرنے والا بنا دے۔ میرے پیارے اعلیٰ حضرت کی جب بات آ گئی نا تو میں ایک بڑا پیاری بات اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، تھوڑی سی بات پر جو ہم سادات کرام سے اور اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھ لیتے ہیں اور ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں، یہ کیسے سید ہیں یار، یہ سید بنتے ہیں، ارے سید کاہے کو ہوں گے، اور نہ جانے کیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ماہرہرہ کے سید صاحب آئے ہیں، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی صاحب۔ آج کا مولوی ہوتا تو کیا کرتا، لاہور پڑھتا اور کنارے ہو جاتا، لیکن انہوں نے کوئی برا بلا نہیں کہا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، دستبوسی کی ہے، دو زان و ادب سے بیٹھے ہیں اور فرمایا بڑے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ فرمایا، حضور آپ کے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے، آپ قریبوں کے گھر سے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، یہ انگوٹھی سونے کی مجھے عطا کر دی جائے، سبحان اللہ، یہ سونے کی انگوٹھی مجھے دے دی جائے۔ سید صاحب نے نکالا اور انگوٹھی نکال کے پیش کر دیا، اللہ حضرت نے لیا ہے، لے کر اسے رکھ لیا ہے۔ سید صاحب واپس چلے گئے ماہرہرہ شریف۔ کچھ دنوں کے بعد پارسل ڈاک سے ایک پارسل آیا ہے سید صاحب کے نام، کھلواتے ہیں تو دیکھا کہ انگوٹھی کی جگہ پر ایک ہار ہے، کہا کہ حضور والا انگوٹھی مردوں کے لیے سونے کی جائز نہیں ہے، اس لیے جو انگوٹھی میں نے آپ سے لی تھی اسے میں نے ہار بنایا ہے اور میں نے مخدومہ کے لیے بھیجا ہے، گھر میں میری طرف سے نظر کر دیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری اصلاح ہے، کیا پیاری اصلاح ہے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ آج ہم بھی اصلاح کرتے ہیں ناک چڑھا کر، منہ چڑھا کر اور سامنے والے کو برا بھلا کہہ کر ہم اصلاح کرتے ہیں، ایسے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اس طریقے سے سامنے والے کو اپنا دشمن بنایا جاتا ہے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔
صوفیاء نے، بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں صلاح فرمایا ہے. مجھے خاندان اہل بیت کے ایک عظیم فرد مولا حسن کی اصلاح کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. جب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ چچا جان میں ذرا آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں. بہت زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی شباب کی منزل میں آپ قدم رکھ رہے تھے. کہا چچا جان میں وضو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ لیں، وضو میں کسی طریقے کی کوئی کمی ہو تو اصلاح کر دیں. وضو کا طریقہ ساروں کو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو بیٹے وضو کا طریقہ سیکھ لیا کرو. کل جمعہ ہے، جمعہ ہے. بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا، شعر ضرور دیجیے گا مجھ کو. جمعہ کی کیا اہمیت ہے، سید الایام کہا گیا ہے، ہفتے کی عید کہی گئی ہے، اور فضائل و مناقب میں کا ایک دفتر موجود ہے جمعہ کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کہہ لیجئے کہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن افسوس پہلے لوگ جمعے کا اہتمام کرتے تھے. کرتا، پاجامہ، ٹوپی، عطر، سرما. لیکن آہستہ آہستہ اترتے 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 سر سے ٹوپی بھی غائب ہو گئی. جنس اور ٹی شرٹ میں مسجد پہنچتے ہیں، جھکے تو جنس نیچے آئی، ٹی شرٹ اوپر گئی، یہاں تک کہ ستر عورت یعنی جو چیز کے چھپانا فرض ہے وہ بھی کھل گئی. اور حال یہ کہ خود کی نماز تو گئی، خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نماز میں بھی کراہیت پیدا ہو گئی. یہ کیفیت ہو گئی ہے. پیارے دین سیکھو، دین سیکھو. سب سے پہلے وضو کا صحیح طریقہ سیکھو. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی سکھانے والا ہمیں موجود نہیں ہے. علماء، حفاظ، قراء، اہل علم کی پوری جماعت موجود ہے. ان سے آپ دین سیکھیں. ان سے نہیں سیکھ سکتے تو یہ اینڈرائیڈ موبائل پہ نے لیا ہوا ہے. یہ اینڈرائیڈ موبائل صرف فوٹو کھینچنے کے لیے نہیں ہے. یہ اینڈرائیڈ موبائل آل فال بکواس اور فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ اینڈرائیڈ موبائل سے تم دین بھی سیکھ سکتے ہو. سرچ کرو وضو کا صحیح طریقہ، آ جائے گا. سرچ کرو کہ جمعہ کے فضائل کیا ہیں، آ جائے گا. سرچ کرو کہ جمعہ کے مستحبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، رکعتیں کتنی ہیں، جمعہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی. ساری کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. یہ ہمارے اپنے دل اور دماغ کی خرابی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا حسن نے چچا میاں کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وضو کروں اور آپ مجھے دیکھ لیں کہ کہیں وضو میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، میں نے وضو صحیح کیا کہ نہیں کیا. چچا میاں نے کہا ہاں نواسے رسول، آپ کا جو حکم آپ کریں وضو میں دیکھ رہا ہوں. حضرت مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ دھویا سنت کے مطابق، دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار کلی کیا سنت کے مطابق. اس کے بعد اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈال کر آپ نے خلال کیا سنت کے مطابق. چہرے کو دھویا سنت کے مطابق، دونوں ہاتھوں کو دھویا سنت کے مطابق. آپ نے مسح کیا سنت کے مطابق، دونوں پاؤں کو دھویا سنت کے مطابق. اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو سامنے بڑے میاں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نواسے رسول وضو ہم سے سیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ ہمیں وضو سکھا رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت. کہ وضو کرنا کیسے ہے، وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو پیارے سب سے پہلے اس لیے بھی پتا چلا ہے، یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ وضو نماز کی کنجی ہے. الوضوء مفتاح الصلاۃ. اگر وضو آپ کو صحیح نہیں ہے تو نماز بھلا کیوں کر صحیح ہونے والی ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے لیے وضو سیکھیں، وضو سیکھیں. اور وضو سیکھنے کے لیے میں نے کہا بہت آسان طریقہ، سیکھنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہاں نہ سیکھنے والے کے لیے تو سب کچھ مشکل ہی مشکل ہے، اس کے لیے تو تکلیف ہی تکلیف ہے. تو پیارے یہ بزرگان دین کیا ہیں، یہ اللہ والے کیا ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عکس جمیل ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا. چونکہ میں نے کہا کہ میرا کوئی ایک موضوع نہیں ہے، سوچا تھا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ ولی اور صوفی کون ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ موضوع ذرا مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنا موضوع ایسا بنایا ہے کہ جو آپ میں سے ہر فرد کے کام آئے انشاءاللہ، اوپر سے لے کر نیچے تک اور پیچھے تک کے لوگوں کو، مردوں سے لے کر خواتین بھی اگر کہیں پر ہیں سننی ہیں ان کو بھی کام آئے. میرے پیارے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کا ادب و احترام سکھایا ہے، بتایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے. آج کے معاشرے